पाकिस्तान की दो बड़ी शख्सियात ने ईरान पर हुए न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमले हुए हैं उनकी मजम्मत की है। दो बड़ी शख्सियात जिनमें मुंदीब आसिम इफ्तिखार साहब और बिलावल भुट्टो साहब शामिल हैं, इन दोनों ने ही इस हमले की सरासर मजम्मत की और कहा है कि ये बहुत ही गलत हुआ ईरान के साथ और ये नहीं होना चाहिए था। उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए था। जिन दो ममालिक की बात थी उन्हीं में ही रहनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, संडे के दिन, इतवार के दिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाते हुए, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम इस ऑपरेशन को दिया गया। और ये ऑपरेशन ये था कि इसमें 147 से भी ज़्यादा तैयारों ने पार्टिसिपेट किया और ये इतनी बड़ी तादाद में जो तैयारे थे, कुछ को बैक एंड पे रखा गया, स्टैंड बाय पे रखा गया, कुछ को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया और इतने ज़्यादा बमबारी की गई वहाँ, इतने ज़्यादा मिसाइल फेंके गए, B-2 बॉम्बेट्स जो हैं वो फेंके गए वहाँ ईरान में। उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद करने के लिए इतनी बड़ी कोशिश की गई। अमेरिका की जानिब से एक थर्ड पार्टी इस जंग में कूद पड़ी और उनका मकसद महज यही था कि इनको किसी ना किसी तरह इनकी आवाज़ को दबाया जाए, इनको धमकाया जाए, इनके पास कोई असासे ना रहे। जब असासे नहीं रहेंगे, जब न्यूक्लियर साइट्स नहीं रहेंगी, जब जंगी चीज़ें आलात ही नहीं रहेंगे तो जंग किस तरह करेंगे ये लोग। और इनको बिल्कुल ही तबाही के किनारे पे लाकर इनको ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जाए जहां ये खुद जो है वो सीज फायर की आवाज़ें लगाएं, सीज फायर के नारे लगाएं और अमेरिका से मदद मांगे कि अब हम जंग नहीं चाहते। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने इतना बड़ा इन पर हमला किया। कुल 11 जहाज़ थे जिनमें वो बम थे और उनमें से 9 जहाज़ जो थे वो उनको बम के लिए यूज़ किया गया। बाकी 2 जो जहाज़ हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा था कि अगर जवाबी फायरिंग हुई, जवाबी मिसाइल्स फेंके गए तो वो 2 जहाज़ जो हैं उनको बैकएंड के तौर पे यूज़ किया जाएगा। B-2 बॉम्बर जो है ये बेसिकली डबल पेंट्रेशन होती है और एक बम जब गिरता है, एक बम को किसी जगह पे फेंका जाता है तो एग्जैक्टली उसी जगह पे दूसरा मिसाइल भी फेंका जाता है ताकि डबल तबाही हो और वो गहराई तक जा सके। और इस तरह के कई मिसाइल जो है वो ईरान पर फेंके गए अमेरिका की जानिब से। जबकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो कि पेंटागन में थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अमेरिका की जानिब से कहा गया कि जब हमने इतना बड़ा हमला किया तो ईरान की जानिब से कोई जवाबी फायरिंग नहीं की गई और जिस तरह से हमारे जहाज़ गए थे उसी तरह से सेफली वो वापस आ रहे हैं और उनकी तरफ से ना तो कोई बमबारी की गई, ना तो कोई फायरिंग की गई, ना कोई किसी किस्म का कोई जवाबी वार किया ही नहीं गया। और अब हमारे जहाज़ जो है वो वापस आ रहे हैं। तो 2-3 दफा मीडिया के कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि जिस मकसद के लिए आपने ये बमबारी सारी की थी या ये जो सारा मैस क्रिएट किया था, क्या उस मकसद में आप कामयाब हो पाए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने मिसाइल्स तो फेंके हैं, हमने बमबारी तो की है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो भी पाए हैं या नहीं। इस बयान के पीछे क्या वजह है, ये बयान उन्होंने क्यों दिया? देखा ये जा रहा है कि सैटेलाइट्स की मदद से जब देखा गया तो ये उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रकों की जो तादाद थी वो एक जगह से दूसरी जगह सामान मुंतकिल कर रही थी, बहुत बड़ी तादाद थी ट्रक्स की। तो इसमें खदशा ये भी है कि क्या पता ईरान ने पहले ही अपनी तमाम तर असासे, तमाम तर इक्विपमेंट जो हैं, तमाम तर एसेट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लिए हों और इस वजह से ही जवाबी वार नहीं किया गया और अमेरिका को लग रहा होगा कि वो जो है वो कामयाब हो गए हैं। इस वजह से कोई सही तरह क्लियर कोई ऐसी बात या स्टेटमेंट सामने नहीं आई जिससे पता लगा हो कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब भी हुआ है या नहीं हुआ। खैर, बहरहाल हमारे पाकिस्तान का ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान का कोई एयरबेस इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि एक खुशाइन बात है और हम किसी भी ऐसे मकसद में इस्तेमाल नहीं हुए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आसिम मुनीर मुलाकात के लिए गए थे वो बेसिकली इसी मुलाकात के लिए गए थे, जबकि ये सब
غلط ہے۔ اس بارے میں پاکستان کی دو اہم شخصیات جو کہ عاصم افتخار صاحب ہیں اور بلاول بھٹو صاحب ہیں، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ سراسر غلط ہے اور پاکستان تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم رہے، اور یہ بڑا غلط کیا کہ پہلے جب اسرائیل نے سب سے پہلے پیلسٹائن پر حملہ کیا، اس کے بعد یمن میں حملہ کیا، اس کے بعد ایران پہ حملہ کیا، تب تو کوئی کچھ نہیں بول رہا، لیکن اب جو ہے ایران پر حملہ کر دی گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا بیسیکلی کہ ہم اس واقعے میں بھرپور ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جو حق کی طرف ہے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو کی ایک سستی کاپی جو ہے وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور اس سے وہ کس جانب اشارہ کر رہے تھے ہم سب تو سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب سابق وزیر اعظم سے مسئلہ کشمیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میں بھارت کے ساتھ جنگ کروں، جبکہ اب اس موجودہ حکومت میں جب کشمیر پر ظلم ہوا، جب پاکستان پر بات آئی تو پاکستان نے جوابی حملہ کیا اور ایک بھرپور اپنے اندر کی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اس حکومت نے۔ اور بلاول بھٹو بڑے خوش ہیں اس حکومت کی کارکردگی سے، اس حکومت کی اسٹریٹجی سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی حکومت کر رہی ہے لوگوں کے ریلیف کے لیے کر رہی ہے یا جنگ میں اپنی اسٹریٹجیز جو پیش کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے اور نہایت ہی جرت کے ساتھ یہ کر رہی ہے، کیونکہ پچھلی حکومت میں اتنی جرت اتنی بہادری نہیں تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اب بھارت سے لڑیں گے، ہم اب امریکہ سے لڑیں گے، جبکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ ٹیکس بہت زیادہ لگ رہا ہے، اور اس حکومت نے فائنلی اس بات کو سن کر جو ہے بڑے اچھا رسپانس دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ ہم ان کی ریلیف کے لیے کام کریں گے۔ جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ایران کے ساتھ، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، پاکستان اس واقعے میں اس بارے میں امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے کیونکہ یہ ایران کے ساتھ زیادتی ہے، اور پاکستان تو شروع سے یہی چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن رہے، اور جو بھی عالمی اسٹریٹجیز تھی ان کی کبھی بھی پاکستان نے خلاف ورزی نہیں کی، اور جب بھی عالمی سطح پر بات ہوئی اگر پاکستان سے کسی چیز کی ریکویسٹ کی گئی تو اس نے امن کو پہلے نظر میں رکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم رہے۔ جبکہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے اور محض طاقت کی بنیاد پر اپنے طاقت کے لیے طاقت میں کے نشے میں چور ہو کر وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ٹی ٹی کو توڑتے ہیں اور اقوام متحدہ کی پالیسیز کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اس چیز پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اس چیز کی سزائیں ملنی چاہیے، کیونکہ بڑی بڑی جو بھی قومیں ہیں، بڑی بڑی نیشنز ہیں، وہ تو ٹی ٹی کو توڑ دیتی ہیں، وہ تو بالکل اس کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ چھوٹے ممالک یا ہم جیسے ممالک ہی سہنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ تھا، مدعا تھا جو ان کی طرف سے دکھایا گیا، اور اب ایران نے بڑا ہی الگ طرح کا رسپانس دیا اس معاملے میں۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی پارلیمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کو یوز کر کے کوئی بھی ٹریڈ نہیں ہوگی، اور یہ سیدھا سیدھا جو ہے یہ پنگا لینے والی بات ہے ان ممالک سے بھی جو وہاں سے گزرتے ہوئے ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے گزر کے جن کو جو ممالک ان سے چیزیں خریدتے ہیں ان سے بھی پنگا لینے والی بات ہے، اور ان سے تیل یہاں ایک بڑی تعداد میں تیل کی ٹریڈ ہوتی ہے، یہاں سے ایک بڑی تعداد میں وہ جہاز گزرتے ہیں جن میں ایل پی جی گیس ہوتی ہے، اور اگر یہی بند ہو جائے گا تو پھر بہت سے ممالک ایران کے اپوزٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایران کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر تیل کی کمی کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ ایران کے لیے بڑا ہی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ اگر وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا، کیونکہ پہلے بھی ایران اور عراق کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، ایک بہت بڑی جنگ، جس میں بہت سے لوگوں کو لگا کہ اب بھی شاید اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا جائے، لیکن تب بند نہیں کیا گیا۔ لیکن اب اس زیادتی کے بعد ایران کہتا ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے، اور اس سے پوری دنیا میں ایک تیل کا کہرام مچ جائے گا۔ وہ تمام عرب ممالک جو یہاں سے اپنی ٹریڈ کرتے ہیں اور وہ تمام ممالک جو یہاں سے تیل حاصل کرتے ہیں، ان سب پہ اس چیز کا نیگیٹو افیکٹ آئے گا۔ نیگیٹو افیکٹ کس طرح آئے گا؟ کیونکہ یہ ایک سیدھا کیونکہ یہ ایک کرو ہے جہاں سے گزر کے ایک
ایک کرو، ایک ایسا کرو جو کہ ایران سے ہو کر گزرتا ہے اور پوری دنیا میں تیل پہنچانے کا باعث بنتا ہے سمندر کے راستے. اور اگر اس کرو کو یہ پوری طرح سے بند کر دیں گے تو سمندری راستے سے کم از کم تیل کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ ان ممالک میں جو کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان میں سعودی عربیہ، UAE، قطر اور اس طرح کے بیشتر عرب ممالک شامل ہیں. اور جو ممالک ان سے تیل خریدتے ہیں ان میں چائنا سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے، کیونکہ چائنا کا 47% تیل جو ہے وہ یہاں سے حاصل کرتا ہے. لیکن ایران اور چائنا کی دوستی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایران چائنا کا تیل بھی بند کر دے گا. وہ پاکستان کے راستے سے گزر کر تیل حاصل کر سکتا ہے، اور پاکستان کا اگر سی پیک کی بندرگاہ سے گزر کے تیل حاصل کیا جائے تو یہ ایک رستہ ہے چائنا کا تیل حاصل کرنے کا. لیکن ابھی اس وقت پاکستان نے اس بارے میں کوئی بھی حامی نہیں بھری، اور شاید ہی وہ حامی بھرے. لیکن اس بارے میں بھی 50% چانسز ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا. آپ لوگوں کی اس بارے میں جو بھی رائے ہے کہ ایران نے صحیح قدم اٹھایا ہے، ایران نے غلط قدم اٹھایا ہے، ایران غصے میں آ گیا، ایران پریشرائز ہو گیا، ایران نے جلد بازی کی ہے. آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان فاریہ بٹ کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.